قال ادخلوا فی قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار۔ اللہ تعالی کل بروز قیامت ان کافروں سے فرمائے گا کہ تم سے پہلے جو اور جماعتیں جن اور آدمیوں کی آگ میں گئیں انہی میں تم جاؤ۔ کلما دخلت امت لعنت اختہا، جب ایک گروہ داخل ہوگا لعنت اختہا، دوسرے پر وہ لعنت کرے گا، یعنی مشرک پر لعنت کرے گا، یہودی پر لعنت کرے گا، عیسائی پر لعنت کرے گا۔ لعنت اختہا سے یہ مراد ہے، اور کہیں گے کہ تمہاری وجہ سے ہم برباد ہوئے۔ حتی اذا ادارکوا فیہا جمیعا، یہاں تک کہ جب سب اس میں جا پڑیں گے، قالت اخراہم لأولاہم، تو پچھلے پہلوں کو کہیں گے ربنا ہؤلاء اضلونا، اے ہمارے رب انہوں نے ہم کو بہکایا تھا، فآتہم عذابا ضعفا من النار، تو انہیں آگ کا دونا عذاب دے۔ یعنی جب ایک گروہ داخل ہوگا پھر ان کے بعد دوسرا گروہ داخل ہوگا، تو جو پہلے دنیا میں گزرے ہوں گے وہ پہلے جہنم میں داخل ہوں گے، پھر ان کے بعد والے بعد میں داخل ہوں گے۔ تو جو بعد والے داخل ہوں گے جہنم میں، وہ کہیں گے مالک و مولا، یہ جو پہلے لوگ تھے ان کے ہم اولاد تھے، ان کے ہم پیروکار تھے، ان لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا، تو انہیں دگنا عذاب دے۔ قال لکل ضعف، اللہ تعالیٰ فرمائے گا سب کو دونا ہے، کہ سب نے گمراہی کا راستہ اختیار کیا اور ہر کافر نے اپنے بعد والے کافر کو گمراہ کیا۔ ولیکن لا تعلمون، مگر تمہیں خبر نہیں، عذاب تو سب کو دگنا دیا جا رہا ہے لیکن تم ایک دوسرے کے عذاب سے نا واقف ہو۔ وقالت اولاہم لاخراہم، اور پہلے پچھلوں سے کہیں گے فما کان لکم علینا من فضل، تو تم کچھ ہم سے اچھے نہ رہے، کفر میں اور گمراہی میں ہم دونوں برابر ہیں۔ فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون، تو چکھو عذاب بدلہ اپنے کیے کا، جو تم نے گناہ کیے اس گناہ کا عذاب چکھو۔ ان آیات میں اس بات کا ذکر ہے کہ اے کافروں، آج تم اپنے لیڈروں، پیشواؤں اور اپنے بڑوں کے کہنے پر چلتے ہو، کل بروز قیامت تم انہیں لعنت بھیجو گے اور تم افسوس کرو گے کہ تمہاری وجہ سے ہم گمراہ ہوئے۔ لہذا آج سمجھ جاؤ، ان کی باتوں میں اپنی آخرت برباد نہ کرو، کوئی کام نہیں آئے گا۔ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو، ایمان لاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مسلمان شخص اپنے والدین، اپنے بیوی بچوں اور دیگر رشتہ داروں کی وجہ سے اگر گناہ کرتا ہے، انتہائی افسوس کی بات ہے۔ کیا ان میں سے کوئی ہماری قبر میں ساتھ آئے گا؟ کیا ان میں سے کوئی ہمیں کل بروز قیامت اللہ کے عذاب سے بچا سکے گا؟ عقل مندی اور دانائی یہ ہے کہ انسان اللہ کی رضا کو حاصل کرے، اس کے محبوب کے دامن کو تھامے، دنیا کے لوگوں کی خاطر گناہ نہ کرے۔ اللہ تعالی ہر ایک کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ الاعراف کا 4واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن اور منور فرمائے۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 40، سورہ اعراف کا 5واں رکوع، 8ویں پارے کا 12واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ان الذین کذبوا بآیاتنا، وہ جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں، واستکبروا عنہا، اور ان کے مقابل تکبر کیا، لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے،
ولا يدخلون الجنت، اور نہ وہ جنت میں داخل ہوں گے، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، جب تک سوئی کے ناکے اونٹ داخل نہ ہو۔ جن لوگوں نے ہماری آیتیں جھٹلائی اور تکبر کیا، یعنی ہماری آیتوں کا انکار کیا، کفر کی زندگی گزاری، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے۔ ابواب السماء، آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے، نہ ان کے اعمال کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے، نہ ان کی روحوں کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے، کیونکہ ان کے اعمال بھی خبیث اور گندے ہیں، اور ان کی روحیں بھی خبیث اور ناپاک ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ کافروں کی روحوں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے، اور جب مومن مرتا ہے تو مومن کی روحوں کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ حضرت ابن جریج رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، آسمان کے دروازے نہ کافروں کے اعمال کے لیے کھولے جاتے ہیں اور نہ ہی ان کی روحوں کے لیے، یعنی زندگی میں ان کا عمل آسمان پر نہیں جا سکتا، اور موت کے بعد ان کی روح آسمان پر نہیں جا سکتی، یعنی کافروں کا عمل آسمان پر نہیں جاتا اور نہ ہی ان کی روح آسمان پر جاتی ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں ایک قول یہ بھی ہے کہ آسمان کے دروازے نہ کھولے جانے کے یہ معنی ہے کہ وہ خیر و برکت اور رحمت کے نزول سے محروم رہتے ہیں، یعنی کافروں پر نہ خیر و برکت کا نزول ہوتا ہے اور نہ ہی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ دوسرا فرمایا کہ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، اور وہ جنت میں داخل نہ ہوں گے، یہاں تک کہ یلج مانے داخل ہو جائے، جمل مانے اونٹ، اور سم کہتے ہیں سوراخ کو، خیاط سوئی، جب تک سوئی کے سوراخ میں اونٹ داخل نہ ہو جائے۔ سوئی کے سوراخ میں اونٹ داخل نہیں ہو سکتا، تو یہ مثال سمجھائی گئی، جس طرح سوئی کے سوراخ میں اونٹ نہیں جاتا، اس طرح یہ بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ حضرت صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ لکھتے ہیں، اور یہ محال، یعنی سوئی کے ناکے اونٹ داخل ہو، یہ محال، تو کفار کا جنت میں داخل ہونا محال، کیونکہ محال پر جو موقوف ہو وہ محال ہوتا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ کفار کا جنت سے محروم رہنا قطعی ہے، وہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ یہاں کفار سے مراد وہ کافر ہیں جن کا خاتمہ کفر پر ہو۔ ہاں اگر کافر توبہ کر لے، ایمان لے آئے اور خاتمہ ایمان پر ہو تو مومن ضرور جنت میں جائے گا۔ کچھ مومن اس طرح جنت میں جائیں گے کہ وہ بلا حساب و کتاب جنت میں جائیں گے، کچھ مومن جنت میں اس طرح جائیں گے کہ پہلے جہنم میں جائیں گے، اور کچھ عذاب پا کر پھر وہ جنت میں جائیں گے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اور مجرموں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ یہاں مجرموں سے مراد کفار ہیں، جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کی تکذیب کی اور اللہ کی آیتوں کے مقابلے میں تکبر کیا۔